بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، جو کہ آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد، یہ باتیں اخبار غیب سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں کلام کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا، پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور اندھے اور کوڑھی کو تندرست کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور انہیں اس شرف کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا، وہ لوگوں سے اپنی ماں کی گود میں باتیں کرے گا، وہ بچپن میں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور اسی عمر میں بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بکثرت عبادت اور رکوع سجود میں مشغول رہیں تاکہ اس عزت افزائی کی مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جب آپ نے جھک کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھیں اور پھر کیوں ہنس دی تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ اس پر مجھے رونا آ گیا، پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا ملوں گی، اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی، تب میں ہنس دی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے، عورتوں میں صرف عمران کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہیں جس طرح سرید دوسرے تمام کھانوں سے افضل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعثت سے پہلے 15 سال اور بعثت کے بعد 10 سال گزارے۔ اپنی تمام تر دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہنوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ آپ کی بہنیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو چکی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا۔ آپ کے سوا کوئی ام المومنین کنواری ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئیں۔ جب منافقوں نے آپ کی عزت پر سوال اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی بریت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہیں۔ اس دوران میں آپ قرآن و سنت کی تبلیغ میں مشغول رہیں۔ مشکل شرعی مسائل میں آپ فتووں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتی رہیں اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہیں۔ اس لیے بعض علماء کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام ام المومنین سے افضل قرار دیا ہے۔